أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. ثم پھر تولیتم تم نے منہ موڑ لیا من بعد ذلك اس کے بعد فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمتیں لکنتم تو ضرور تم ہو جاتے من الخاسرین گھاٹا پانے والے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان کو کونو ہو جاؤ قردتن بندر خاسئین مسخ شدہ خاسئین دھتکارے ہوئے خاسرین ذلیل و رسوا خاسعین. ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. وباللہ تعالی التوفیق اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. ثم تولیتم پھر تم نے منہ پھیر لیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کی جو خباثت ان کی طبیعت کے اندر جو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس سے آگاہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ان سے عہد لیا جو پچھلی آیت میں جس کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے تم سے وعدہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کر دیا ہم نے تمہارے اوپر جبل طور کو کوہ طور کو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تمہیں یہ حکم دیا کہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو اور اس کو یاد کرو جو کچھ اس میں احکامات ہیں ان کی تعمیل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اس طرح ان کو تورات دی گئی اس طرح ان کو حکموں کے پابند بنایا گیا کہ وہ ان کو لینے والے نہیں تھے تو ان کے اوپر پہاڑ اس طرح سایہ کیا کہ
ان کے اوپر گرنے ہی والا تھا، اور ان کو کہا گیا کہ اگر نہیں لوگے تو یہ تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ تو پھر انہوں نے لی تورات، پھر کچھ عرصہ تو عمل کیا، ثم تولیتم، پھر اس سے پھر گئے۔ تو یہ ان کی حالت تھی۔ ثم تولیتم، تولا، واللہ مانا ہوتا ہے منہ پھیر کے چلے جانا، پیٹھ دکھا کے، واللہ مدبرن جیسا کہ آتا ہے۔ تو انہوں نے گویا کہ پہلے احکامات لیے، پھر ان سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان احکامات کی تعمیل نہ کی۔ یہ سارے کے سارے اس میں معنی پائے جاتے ہیں۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، یہ ذالک کا اشارہ ہے کہ پہلے جو تم نے اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی تھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور تم پر مسلط کر کے تم کو فرما بردار بنایا تھا اور کتاب دی تھی، تم نے لے لی تھی، پھر اس کے بعد پھر تم پھر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، اس کے بعد پھر گئے۔ یعنی وہ عہد، وہ مواثیق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے لیے تھے، تم ان سے پھر گئے۔ اور وہ عہد یعنی وہ کیا تھے؟ احکامات تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو تورات کے اندر ہیں، کہ اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرو گے، اور جتنے بھی اسلام کے احکامات ان کو دیے گئے۔ تو وہ عہد، اس کو عہد سے تعبیر کیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تمہارے اوپر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم ضرور گھاٹا پانے والے ہو جاتے، لکنتم من الخاسرین۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ اللہ کا فضل تھا کہ تم جب پھرے تو اللہ نے تمہیں فوری طور پر عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ تو اگر وہ خسارہ کیسا ہوتا؟ وہ تمہارا خسارہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، یا تو ہلاکت ہو جاتی، یا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں انعامات دیے ہوتے تھے وہ فوری طور پر چھن جاتے، اور آخرت میں بھی تمہارا خسارہ ہوتا کہ وہ ایمان، وہ عمل صالح جس کے سبب تم جنت میں جا سکتے تھے، جب تم اس سے منہ موڑا تو وہ سارے کی ساری جنت سے تم محروم ہو گئے، سارے انعامات سے محروم ہو گئے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہوتا کہ انسان جنت چھوڑ کے جہنم میں چلا جائے۔ لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ تو یہ ان کی طبیعت میں اس طرح کا یعنی تمرد، تکبر، اعراض، حق سے منہ موڑنا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا اس قدر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ وہ اس پہ ثابت قدم نہیں رہتے تھے۔ اس لیے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اور اس کے اگلی آیت فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ وَلَقَدْ، واو عطف کا ہے، اور لام یہ قسم کا ہوتا ہے۔ قد تحقیق کے لیے، یہ جملہ کہنے سے پہلے 3 تاکیدیں آئیں، واو، لام اور قاف۔ قد
وَلَقَدْ ہم اردو میں ترجمہ اس کا کرتے ہیں اور البتہ تحقیق. وَلَقَدْ تو یہ 3 مؤکدات ہیں. مؤکدات، اور ایک قول ہے کہ جو واو عطف کا بعض نے کہا یہ واو قسمیہ ہے. وَلَقَدْ میں واو قسمیہ ہے، لام بھی قسمیہ ہے، اور قد جو ہے وہ تحقیق کے لیے ہے، وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. 3 تاکیدوں کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم نے ضرور جان لیا. تو یہ تم سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ یہودی جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے، اور انہوں نے بھی حدود کو تجاوز کیا تھا، اور انہوں نے بھی انہی جرائم کا ارتکاب کیا جو ان کے پہلے لوگوں نے کیا تھا. اس لیے یہ ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگوں کے ساتھ ہوا نا، حق سے اعراض کی وجہ سے وہی کچھ تمہارے ساتھ بھی ہوگا اگر تم نے حق سے اعراض کیا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو کہا کہ تم ہو جاؤ بندر. تو اگر تم نے بھی اعراض کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، فرما برداری سے، تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ہفتے والوں کا ہوا تھا. السبت کا معنی ہفتہ. تو یہ سبت سے مراد یہ ہفتے کے دن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے اوپر ہفتے کے دن شکار منع تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے ہیلا تراشا کہ ہفتے کے دن چونکہ ہم شکار نہیں کر سکتے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دریا کے گرد ہم گڑھے کھود لیتے ہیں، مچھلیاں ادھر آ جائیں گی تو اگلے دن ہم پکڑ لیں گے. یہ ان کا ہیلا تھا، اور اپنے تائیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے شکار جو ہے پکڑا تو نہیں ہے نا، اتوار کے دن پکڑا ہے نا. تو اس طرح اللہ کے حکم سے وہ اس طرح نکلے، اس لیے ان کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کی اس فعل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حد سے گزرنے سے تعبیر کیا. اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. حد تھی ان کے لیے مقرر کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا. تو حیلے بہانے سے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. تو یہ وطیرہ جو ہے یہ یہودیوں کا ہے. انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی کہ ان کے اوپر ہفتے کے دن حرام تھا کہ وہ شکار کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور وہی وہ دن ہوتا کہ جس دن شکار منع ہوتا اس دن بہت زیادہ مچھلیاں جو تھی آ جاتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر کیا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. سورہ اعراف کی 163 آیت میں اس کی تفصیل آئی ہے السبت کی، کہ وہ ہفتے کا دن، وہ اس بستی کو یاد کرو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمایا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ اس میں گڑھے کھود کے ہفتے کے دن اس کو بند کر دیتے تاکہ وہ واپس سمندر میں نہ جا سکیں. تو اگلے دن وہ پکڑ لیتے اتوار کے دن. تو یہ ان کا حیلہ تھا، اور یہ
چاہے انسان حرام کا ارتکاب کسی بھی ہیلے سے کرے وہ حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہی رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے اوپر پھر غضب ہوا ایسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو بگاڑ دیا، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا۔ اور جزا جو ہوتی ہے نا، سزا، وہ من جنس العمل ہوتی ہے، یہ بات سمجھیں آپ، جیسا جرم ویسی سزا۔ اب جیسا ان کا جرم تھا کہ انہوں نے بظاہر تو تعمیل ہی کی نا، لیکن حقیقت میں نافرمانی کی۔ اسی طرح وہ جو بندر بنے نا، بندر، اس کی شکل تو انسان جیسی لیکن حقیقت میں انسان نہیں، یہ ان کی سزا تھی کہ حقیقت انہوں نے جیسے اللہ کے ساتھ مکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ویسی ہی سزا دی۔ تو یہ حیلہ جو ہے یہ ایک طرح کا مکر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو راستے بتاتے ہیں حرام کو کیسے حلال کرنا ہے، تو وہ یہود کے وتیرے پہ کار فرما ہے، کچھ سود کے حلال کرنے کے کہ اس کو کیسے حلال کیا جائے، کچھ زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے بتاتے ہیں، کچھ زنا کی حد سے بچنے کے ہیلے بتاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہی ہیں جو یہود کے پیروکار ہیں، یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ تو جو فرما بردار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ من وعن عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا خدا تھا، یہ ان کا دھوکہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہو گیا، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، لَهُمْ، ان کو جنہوں نے یہ کام کیا تھا، کونو، ہو جاؤ، قردتن، قرد کی جمع قردہ، بندر کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو بندر ہو جاؤ، اور اللہ کا کن کہنا ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر کن سے ہے، کن فیکون۔ ان کو کہا کونو قردتن، اور وہ بندر ہو گئے۔ کونو قردتن خاسئین، خاسئین کا معنی ذلیل، ذلیل بندر۔ یہ ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو اس طرح مسخ کیا، جس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس طرح ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور جو دین کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح رسوا کرتا ہے، کیونکہ مذاق جو ہے وہ استہزاء، اس کے پیچھے بھی ان کا تکبر ہوتا ہے، اور وہ دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، احکامات کے ساتھ اس طرح مذاق کرتے ہیں کہ بظاہر تو دکھاتے ہیں کہ ہم تو عمل کر رہے ہیں، اور ہنستے بھی ہیں کہ دیکھا ہم نے کیسی چال چلی، ان مولویوں کو بیوقوف بنایا، حالانکہ وہ خود بیوقوف ہیں۔ دین مولویوں کا نہیں، دین اللہ کا ہے۔ علماء کو مولوی کہہ کر استہزاء کرتے ہیں، اور دین کے احکامات کو براہ راست جو ٹھکرا نہیں سکتے تو ٹارگٹ علماء کو بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک ہیلہ ہے اسلام کے اوپر حملہ آور ہونے کا، جو اپنے آپ کو بہت ہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے عقل مند ہو گئے ہیں، اور وہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے پیروکار ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ اور ہمارا معاشرہ ان لوگوں میں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دی من جنس العمل، کہ ان کی صورت تو آدمیوں جیسی تھی لیکن ان کی سیرت آدمیوں جیسی نہیں تھی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جیسا عمل ہوگا ویسی سزا ہوگی۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، جیسا کوئی برا عمل کرتا ہے اس کو ویسی ہی جزا بری ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قوموں کو پکڑا نا، سورہ عنکبوت میں جن کا ذکر آیا، وہاں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ،
ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ وہ جتنی پہلی قومیں تھی نا ان کو ان کے گناہوں کے مطابق ہم نے پکڑا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. کچھ ایسے تھے کہ ان کا گناہ اس طرح کا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین میں دھسا دیا. کچھ ایسے تھے جن کے گناہ ایسے تھے کہ ان کی سزا غرق کرنا بنتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پانی میں غرق کیا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے گناہ ایسے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سزا کے لیے آسمان سے بجلیاں گرا دیں ان کے اوپر. اور کچھ ایسے تھے جن کے گناہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا یہ دی کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہر ایک کو اس کے گناہ کے مطابق سزا ملتی ہے. تو اس لیے اس میں قرآن جو ہے یہ شفاء لما فی الصدور ہے. اس طرح کا تمرد اگر دل میں ہے نا تو یہ اس کی شفا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق نہ کرو. اور یہ آج کل تو ہمارے سیاستدانوں نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ آیتیں اللہ کی پڑھ کے اس کی من مانی تفسیر اپنے مفادات کے مطابق کر لی. اور لوگوں کے ہم آیتیں اس کا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے. تو یہ تعویل کرنا قرآن کی اپنے مفادات کے مطابق اس کو ڈھال لینا، یہ بھی انہی لوگوں کا وتیرہ ہے، یہودیوں کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کے سارے ہیلے بتائے ہیں، ان کی سزا بھی بتائی ہے. اور یہ اس لیے اس میں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ جیسے جس ڈگر پر وہ چلے تھے اس پہ نہیں چلنا، ورنہ انجام وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کی جو بھی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے. تو یہ ان کی سزا ہوئی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. من وعن، ہم اللہ کے احکامات کو مانیں دل سے اور اس کے مطابق عمل کریں، نہ یہ کہ ہم تکبر سے اسلامی تعلیمات کا، قرآن کا، آیات کا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائیں. اللہ کی 100 بار پناہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں سچا پختہ ایمان پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.